میں نے آپ سے کیا تھا نا کہ میں لابی میں جا کے بیٹھتے ہیں، امام کا گھر ہے، جس کو آج کی زبان میں کہوں تو لاؤنج کہوں، جی بالکل، ڈیوڑی ہے، مین انٹرنس ہے۔ حضور ساری زندگی امام نے مدینے میں گزاری، تو یہ کوفہ میں آنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اچھا بلال بھائی، میں پہلے تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ مدینہ الرسول کی اہمیت کیا اور محبت کیا، جب عالم ارواح میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ایک قربانی دینا ہوگی دین اسلام کو بچانے کے لیے تو کون آگے بڑھے گا، تو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں قربانی دوں گا، تو سب سے پہلی قربانی جس کا ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ الرسول چھوڑنا پڑے گا۔ یہ قربانی تھی؟ یہ قربانی تھی۔ اچھا، اس کی اگلی دلیل کیا ہے کہ شام، اچھا پھر یہاں رکیے، جی پھر مکہ چھوڑنا بھی قربانی ہوئی بیٹے کی؟ بنسبت مکہ کے مدینہ جو ہے نا وہ مشکل ہے، وہ مکہ اس لیے کہ حج چھوڑ کے آئے ہیں۔ اچھا، وہاں پر یہ ہے کہ شام کے اندر ایک صحابی رسول ہیں ابو دردہ، اور جید صحابی ہیں، اور وہ کان ان کے سنگین تھے، سنائی نہیں دیتا تھا، اور کہتے ہیں کہ مطلب روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ بادلوں کی گرج بھی آسانی سے نہیں سن پاتے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 28 رجب کو میں نے محلہ بنی ہاشم سے رونے کی آوازیں سنی، اتنا بلند گریہ کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پہ رو کے کہا، نانا آخری سلام کرنے آیا ہے حسین، آج کے بعد حسین نہیں آئے گا، مدینہ امت رہنے نہیں دیتی، میرا آخری سلام ہو، لیکن ایسی قربانی دوں گا کہ آپ شکریہ ادا کرنے آئیں گے۔ تو محبت تھی مولا کائنات علی بن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ مکہ گئے ہیں، حکومت اسٹیبلش کی ہے، فتح کیا ہے، لیکن واپس مدینہ میں آ گئے۔ تو ظاہر ہے اسی نسبت سے پھر رسول خدا کے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو بھی شہزادی فاطمہ الزہرا کو سلام اللہ کو، اور پھر ظاہر ہے قبر فاطمہ الزہرا سلام اللہ، ابھی بھی ہمارے ائمہ علیہ السلام کا جو ہے وہ قبور ائمہ وہاں پر جنت البقیع کے اندر ہے، تو محبت بڑی تھی۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، مدینہ الرسول جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، مہربانی یار کیا خوبصورت بات کی ہے، واہ واہ واہ، سلامت رہیے۔ جی، میں اصل میں نعم البدل کوئی نہیں ہے، جی ہاں، لوگوں کو جو ہے نا وہ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں بھی بڑی، میرے خیال میں ہمیں امام کے گھر میں بیٹھ کے اس بات کو دل سے مان لینا چاہیے کہ رنگ و نسل اور عقیدوں سے بڑے ہو کے بلند ہو کے بات کرنا علماء کا کام ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ایک مصیبت ہے، قربانی ہے، ان کی سیکریفائز ہے، انہوں نے مدینہ الرسول اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا۔ اب باتیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ 2-3 باتیں۔ نمبر 1 تو کوفہ جو چھاؤنی تھی، آرمی کنٹونمنٹ۔ نمبر 2، یہاں پر جو 100 ڈفرنٹ ٹرائبز موجود تھے، یہ سارے کے سارے مشہور بالسیف، یعنی جنگجو تھے، واریر تھے، اور بائی دا وے ویسے اگر عربوں کی آج کی کنڈیشن دیکھیں آپ، تو آج کے زمانے میں ان جیسا واریر لڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آج بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آج بھی اگر آپ دیکھیں نا۔ تو بہرحال یہ ایک چھاؤنی تھی، فوجی مرکز تھا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب جب گئے ہیں فتنہ کوبی کے لیے، میں یہی لفظ ہو سکتا ہے، یہی کہہ سکتا ہوں، مطلب اس سے مائلڈ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اور اس سے سخت بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو جنگ صفین ہوئی، اس کے بعد پھر جنگ نہروان ہوئی، اور یہ درمیان کا وقفہ جو تھا، مولا کائنات علی بن ابی طالب نے صفین سے واپسی پر اسٹریٹجیکلی دیکھا کہ اب مدینہ جا کر اس حکومت اسلامی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، چونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، وہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا بڑا مشکل ہے، شامات اور پھر عراق، اور یہ ظاہر ہے چونکہ نمبر 1 جنگجو تھے، نمبر 2 یہ سارے کے سارے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے، اکثر جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ تو پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب نے واپس جاتے ہوئے مدینہ جانے کی بجائے یہیں کوفہ میں قیام کیا، اور یہیں اس کو جو ہے وہ اپنا دارالخلافہ ڈکلیئر کیا، تاکہ امور مملکت کو فتنوں سے پاک کیا جا سکے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال 2 مرتبہ جنگ نہروان کرنی پڑی، اور یہاں تھے تو ایزیلی جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نہروان کی جنگ میں سرخرو ہوئے، کلا کما کیا خوارج کا، ان کو کنفرنٹ کیا۔ لیکن اگر مدینے چلے جاتے
تو وہاں سے آنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں تک یہ بات کو اگر میں یوں دل سے کہوں, تاریخ سے نہیں, دل سے اگر میں کہوں کہ کیونکہ شہادت یہاں لکھی تھی کوفہ میں, مسجد کوفہ کی تھی, زخم یہیں لگنا تھا, گلی یہی استعمال ہونی تھی جو گھر کے باہر کی آنے جانے کے لیے, وہ رمضان کی جو شب ہے وہ یہیں گزارنی تھی, وہ دودھ کے پیالے لے کے بچوں نے یہیں آنے تھے, تو مقدر لکھا ہوا تھا کہ امام نے یہاں پہ قربانی دینی ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیسٹنی کو اور باطن کو دیکھیں تو میں ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہوں. امام زمانہ حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام, ہمارے عقیدے کے مطابق ان کی ولادت ہو چکی ہوئی ہے اور پردہ غیبت میں ہیں. عامۃ الناس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے, لیکن دونوں صورتوں میں ان کی حکومت کہاں پر ہوگی؟ اسی کوفہ کے اندر. ان کی مدینہ میں, کعبہ میں ہوگا. یعنی جب وہ اعلان ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے اندر وہاں پر اعلان کریں گے, وہاں سے لشکر لے کر نکلیں گے, اور اسی روٹ سے چلتے ہوئے, جس روٹ سے چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کوفہ آنا چاہتے تھے, کربلا میں روک دیا گیا. لیکن اب فرزند زہرا کا راستہ کوئی زمانے کا یزید روک نہیں پائے گا. حالانکہ یزید ہوں گے, بہت ہوں گے, لیکن اب نہیں روک پائیں گے. اب ارادہ الہی کو محقق ہونا ہے, اور حجت خدا جو ہے وہ مکہ سے لشکر لے کر فاتح بن کر سیدھا یہاں کوفہ میں آئیں گے. اور جو آخر الزمان کی حکومت ہے وہ اسی جو حضرت سلیمان کی حکومت سے بھی بڑی ہوگی, ملک سلیمان جو کہا جاتا ہے, اس سے بھی بڑی جو حکومت ہوگی وہ اسی کوفہ میں اسٹیبلش ہوگی. تو ظاہرہ ڈیسٹنی تو یہ ہے, اور وہ بریکٹ جو ہے کمپلیٹ ہوگی. این ممکن ہے کہ وہ جو حکومت جب قائم ہو تو اس دارالحکومت کا جو ہیڈ کوارٹر آفس ہو امام, کیونکہ وہ بھی تو ان کے بھی تو والد امام علی کرم اللہ ہے, تو وہ بھی یہیں آ کے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں. دیکھیں نا یہاں پر جو ہے, مجھے اس جگہ سے نا جانے کی خدا کی قسم کوئی لالچ بھی دینا تو میں نہیں جاؤں گا. میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور یہ سننا چاہتا ہوں کہ یہیں پہ ہوگا سارا کچھ, اسی گھر میں ہوگا سارا کچھ. یہ وہ جگہ ہے. آج یہاں پہ احساس جو ہے وہ امام کی حکمت سے زیادہ, شجاعت سے زیادہ, ہر شے سے زیادہ جس چیز کا احساس ہو رہا ہے نا, وہ امام کی وہ کیفیت ہے جس میں امام روتے تھے, وہ کیفیت ہے جو امام کی محبت تھی, یہ وہ کیفیت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب کیا دیا, مٹی کا پتلا, ابو تراب جو دیا, وہ نام جو ہے وہ آج یہاں کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ابو تراب جو ہے وہ کس شخص کو کہا گیا تھا, کہ اس کے اندر کتنی مٹی تھی, کیونکہ مٹی ہے نا ہم, اور ہم نے بھی مٹی میں ہی جانا ہے. اس مٹی والے ابو تراب کے گھر میں بیٹھ کے تو وہ جو دل ہے نا وہ سنک ہوتا ہے زمین کے اندر, واپس جاتا ہے. اور یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے, جو ماحول ہے, میں اس بات کو اگر روحانی طور پہ کہوں نا کہ یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل اترتا ہوا احساس کر رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے, اس میں کوئی میری دو رائے نہیں ہے. لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہاں پہ رحمت اور تجلیات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی شخص جو ہے وہ اس کو محسوس نہ کر جائے کہ یہ تجلیات زیادہ کیسے ہیں. لیکن شاہ صاحب نے جو بات کی نا ایک وہ بڑی خوبصورت کی کہ مدینہ کا مقام جو ہے وہ مدینہ کا مقام ہے, اس کے ساتھ آپ کسی کو کمپیئر نہ کریں, چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ کربلا ہو, وہ مدینہ جو ہے وہ مدینہ ہے. یہ بات, یہ پیغام جو ہے امام علی کے گھر سے بیٹھ کے دینا, میرے خیال میں اس محرم کا یہی پیغام ہے کہ وہ جگہ جہاں سے یہ پیغام جا رہا ہے مدینہ ہی مدینہ ہے. آپ اپنے شرعی احکامات کو, اپنی عبادات کو بالکل کمزور نہ کیجئے, لیکن وہ حب اہل بیت جو ہے وہ اس کے بغیر سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا دلوں کو بھی نظر آتا نہیں ہے. شاہ صاحب آخری ایسا پیغام جو آپ چاہیں کہ اس قوم کو, اس ملک کو, اس مملکت کو, اس عالم اسلام کو ہدایت کے طور پہ, نصیحت کے طور پہ, وصیحت کے طور پہ علی کے گھر سے بیٹھ کے کیا کہنا چاہیے؟ دو باتیں بلال بھائی. ایک تو آپ جو بار بار تذکرہ کر رہے ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگ, کہ آپ کا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا اور چاہنا بھی نہیں چاہیے. آنکھ دیکھتی ہے روح کی وجہ سے, ویلا جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھ کھلی بھی ہو تو کچھ دیکھ نہیں پاتی. تو میرا یہ عقیدہ ہے اور میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے, آج تک اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی زیارت وداع نہیں پڑھی, حالانکہ مفاتیح کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور میں سب سے کہتا ہوں, اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہاں سے وداع ہو کے جانا کہاں ہے, ہم نے روحانی طور پر یہی رہنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کے گھر سے بیٹھ کر دست بستہ امت مسلمہ کو
اور پوری دنیا کو، بالخصوص ہمارے پاکستانی بہنوں کو، بھائیوں کو، حکمرانوں کو اور مقتدر حلقوں کو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے ایک خط اپنے گورنر مالک اشتر کے نام لکھا تھا، اور اس خط کو حتیٰ یونیسیفک اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا کہ مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اس پر جو ہے نا وہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری صرف اتنی سی گزارش ہوگی مولا کائنات علی بن ابی طالب کے گھر سے کہ ہم لوگ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، اسلام حقیقی کو سمجھ کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، محبت کا گہوارہ بن جائے گا، قربانی کا جذبہ بڑھ جائے گا، انشاءاللہ ظلم کم ہو جائے گا، دنیا کی لالچ ختم ہو جائے گی، آخرت کا خوف پیدا ہو جائے گا، والدین کا احترام شروع ہو جائے گا۔ یہی ہمیں چاہیے، معاشرہ سازی کی ضرورت ہے۔ آج جتنی بھی نحوست ہے، جتنی بھی ڈپریشن ہے، جتنا بھی سٹریس ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس جسم کی جو کہ غلام ہے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آؤٹ آف وے جاتے ہیں، اور جو مالک جس کو روح کہا جاتا ہے اس کی نہ غذا کا خیال رکھتے ہیں، نہ بیماری کا خیال رکھتے ہیں، نہ تندرستی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے بالکل بھلا کر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس ہمیں انہی کی تعلیمات کی روشنی میں، میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کا گھر ہے اور یہاں پر مسجد ہے اور قریب ہی ظاہر مولا کائنات کا مرقد ہے، حرم ہے، تو میرا یقین ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب مشکل کشا علی ہماری ان باتوں کو سن رہے ہوں گے، اور یقیناً میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مولا آپ کے دو بیٹے یہاں پر بیٹھ کر آپ کی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت اور بشریت کو پیغام امن اور پیغام صلح اور پیغام کامیابی و کامرانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری زبانوں میں تاثیر ڈال دیجیے، اور آپ باب مدینۃ العلم ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو مولا ہمیں بھی جو ہے نا وہ علم کی خیرات عطا فرما دیجیے کہ ہم اس علم کو اپنے وجود پر پہلے جو ہے وہ طاری کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر انسانیت اور بشریت پر ان پیغامات کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ پیغام تو یہاں سے ہے، یہ میں ہاتھ مار رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھ لیجئے، یہ مٹی اڑا رہا ہوں، یہ مٹی اڑا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مجاہد کی جو مٹی نکلتی ہے نا، وہ جس کے چہرے پہ پڑتی ہے نا، خلیفہ اول کہتے ہیں کہ وہ مٹی جو ہے نا، میں اس کے صدقے میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ مٹی جو ہے نا، یہ اس کے صدقے میں ہم جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے۔ لیکن ایک بات جو ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں، یہ مولا کا گھر ہے، ظاہر ہے یہاں پہ سب آنے والے جو ہیں وہ مولا کے مہمان ہیں، لیکن یہ جو حب ہے نا، یہ آپ کو اخلاق کیسے دیتی ہے۔ تمام بچے، تمام خواتین، تمام مرد، تمام حضرات جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور یقین کیجئے میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی بچے خواتین یہاں پر آتی ہیں، ہم ان کو شرعی طور پہ نہیں جانتے، دنیاوی طور پہ نہیں جانتے، لیکن وہ ہماری امان میں ہوتی ہیں، وہ ہماری حفاظت میں ہوتی ہیں، وہ رشتے میں، دین میں وہ ہماری بہنیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ یہ جب تک ماحول ہم اسلام میں پیدا نہیں کریں گے، یہ حب نہیں پیدا کریں گے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیغام اللہ کے نبی لے کر آئے دینے کے لیے، یہ مشکل ہو جائے گا کرنا، کہ ہم معاشرے میں جینڈرز کو الگ کرتے رہیں، بچوں کو مساجد سے دور کرتے رہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اور آج میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام کے اس گھر میں ہمارے آنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔